الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ حضور والا، اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو اور آپ کے اذہان عالیہ میں بہت ساری باتیں ہوں، تو جب تک ہم دین کے لانے والے کو اور دین کے پہنچانے والے کو نہیں پہچانیں گے، تب تک ہم دین کی معرفت اور شناخت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بعض اوقات اگر دین کی معرفت نہ پیدا ہو پائے تو کہیں نہ کہیں کسر اس بات کی رہ گئی ہے کہ ہم نے دین کے لانے والے کو نہیں پہچانا۔ اور بار بار ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک ہم دین کے لانے والے کی معرفت نہیں رکھیں گے تب تک دین کو پہچان بھی نہیں سکتے، معرفت بھی نہیں رکھ سکتے اور عرفان بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو، دیکھا ہو، چونکہ بہت سارے افراد نے پیغمبر کی شخصیت کو ترجمہ غلط کر کے انجانے میں ہی صحیح، نادانی میں صحیح، یا کسی بھی بنیاد پر، یعنی ان لوگوں نے ترجمے کو غلط کر کے جو پیغمبر کی شخصیت جو لحاظ وحی تھی اس کو خدشے دار کیا، اور جب اس کو خدشے دار کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جو معرفت ہونی چاہیے تھی، عرفان ہونا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی، اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیا۔ اور آج مشکلات جو ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے آن کھڑی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں پیغمبر کی شخصیت کو نہیں پہچانا۔ اور جب پیغمبر کی شخصیت کو نہیں پہچانا تو یقیناً جو دقتیں ہمارے سامنے ہیں، آ رہی ہیں، وہ یہی کہ پیغمبر کی شخصیت سے ہم ناواقف ہیں۔ اور آج دنیا جس چیز کا خمیازہ بھگت رہی ہے، چاہے مسلکی اختلافات ہوں، چاہے دین کے بارے میں کچھ چیزوں میں اختلافات ہو، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے پیغمبر کو ویسا نہیں مانا جیسا پیغمبر تھا۔ کیونکہ اگر پیغمبر کو ویسا مانا ہوتا جیسا پیغمبر تھا تو یقیناً ہم کہیں سے نہ شک کرتے، نہ شبہ رکھتے، نہ پیغمبر کی شخصیت سے بے خبر رہتے اور نہ ان کی سیرت کے بارے میں کہیں پر جا کر کے انگلی اٹھاتے۔ کیونکہ آج لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، پیغمبر کو نہیں دیکھا، اور مسلمانوں کو دیکھ کر کے ہی اگر دین کا اندازہ لگایا جائے تو یہ ایک طریقے سے نا انصافی ہے
کیونکہ جب ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے دین کا اندازہ لگائیں گے تو آج کل کے مسلمان کے بارے میں سبھی بہتر طریقے سے واقف ہیں کہ چند کو چھوڑ کر اگر ملاحظہ کیا جائے تو بہت سارے افراد ایسے نکل آئیں گے کہ اگر ان سے دین کے بارے میں سوال کیجئے تو دین تو دور کی بات ہے، بہت ساری چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور جب دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پیغمبر کو نہ پہچان پائے، نہ مسلمان کو کبھی سمجھ پائے، کیونکہ ہم نے دین کو مسلمانوں کو دیکھ کر کے لیا تو دین بھی سمجھ میں ویسا نہیں آیا جیسا آنا چاہیے۔ ہم نے یعنی جب مسلمانوں کے اوپر نظر دوڑائی تو بہت سارے افراد ایسے ملے کہ جو تعصب کے شکار رہے، جو نتیجہ تھا اس کے شکار رہے، جو معلوم دیا آج کل کے حالات تھے اس کی طرف مائل رہے، کچھ لوگ مسلکی بنیادوں پر بٹے رہے۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ جو پیغمبر کی شخصیت ایک بہترین دین کے حوالے سے نکل کر کے آنی چاہیے تھی وہ نکل کر کے نہیں آئی، اور ہم نے جب پیغمبر کو دیکھا تو معلوم یا فرقے واحد دیکھا، مسلک کے اعتبار سے دیکھا، مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھا، تو جب ان کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو ہمارے سامنے دقتیں پیدا ہوئیں، ہمارے سامنے مشکلات پیدا ہوئیں، ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آ گئیں جو نہیں آنی چاہیے تھی، وہ بھی مشکلات پیدا ہو گئی۔ معلوم دیا خود ہی پیغمبر کہ جو ہم کو آیا تھا تزکیہ سکھانے کے لیے، نفس کی پیروی کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، ہم کو آگے تک لے جانے کے لیے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہی پیغمبر کی جو تزکیہ سکھانے کے لیے آیا تھا، ان مسلمانوں نے مل کر کے پیغمبر کی شخصیت کا آپریشن ایسا کر دیا، نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب پیغمبر کی شخصیت ملی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب ملی نہیں پیغمبر کی شخصیت تو اب دقت ہمیں پیش یہاں تک آئی کہ ہم نے پیغمبر کو نہیں سمجھا۔ ایک صلوات پڑھیے سب نے۔ یعنی جب ہم پیغمبر کی شخصیت کو صحیح سے نہیں سمجھ پائے، مشکلات کیا رہی؟ مشکلات یہ رہی کہ ہم نے پیغمبر کو مسلمانوں کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کی، اور کاش پیغمبر کے ذریعے اگر مسلمانوں کو پہچانا ہوتا تو آج دقتیں پیش نہ آتی۔ غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی یہیں پر ہوئی کہ جب ہم نے پیغمبر کو پہچانا تو مسلمانوں کے ذریعے، پیغمبر کو پہچانا تو مسلکوں کے ذریعے، پیغمبر کو پہچانا تو کسی فرقے کے ذریعے، نتیجہ کیا تھا؟ یعنی جو پیغمبر وحی کے ذریعے پہچانا جانا چاہیے تھا وہ وحی کے ذریعے پہچانا نہیں گیا، جبکہ قرآن نے بار بار کہا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی کا نزول نہیں آ جائے۔ تو جب ہم اس اعتقاد سے پیغمبر کو سمجھیں گے اور مانیں گے تو کبھی بھی ہمیں دقت نہیں پیش آئے گی، لیکن جہاں پر ہم پیغمبر کو اپنے جیسا لے کر کے آئیں گے یا پیغمبر کو اپنے سے لا کر کے کمپیئر کریں گے یا پیغمبر کو لا کر کے اپنے آپ سے ملائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم نے سوچا کہ ہم سے خطا ہو سکتی ہے تو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سے ملایا پیغمبر کو۔ دقت یہاں پر ہے۔
کاش ہم نے پیغمبر کو اپنے سے نہ ملایا ہوتا، بلکہ پیغمبر کی شخصیت پر اپنے آپ کو رکھا ہوتا، کمیاں اپنے اندر ڈھونڈتے، نہ یہ کہ مطلب جیسے بہت سارے افراد نے ترجمہ کرنے میں غلطیاں کی، کوشش کی کہ پیغمبر کو استاد کو ڈھونڈ لیں، اور جب ڈھونڈ نہیں پائے تو کہہ دیا یہ صاحب یہ ان پڑھ نہ خانہ۔ تو اب یہی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر اگر اس لحاظ سے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تو جا کر کے تلاشتے کہ ان کا پڑھانے والا یا ان کو سکھانے والا کون ہے، سوالیہ نشان یہاں پر ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے ملاتے کہ جیسے ہم مدرسے میں نہیں گئے، جیسے ہم اسکول میں نہیں گئے، جیسے ہم پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ویسے ہی پیغمبر بھی نہیں گئے، تو اب پیغمبر بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی معاذ اللہ۔ یہ دقت مسلمانوں کے سامنے کیا رہی؟ بنی رہی۔ اب پیغمبر آیا تھا ہمیں تزکیہ سکھانے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی وہ ہمیں کتاب کی، حکمت کی، تزکیے کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ پیغمبر کو لا کر کے تزکیے میں ہی شامل کر دیا کہ بہت ساری چیزیں پیغمبر نے علیہ السلام درک نہیں کی، جو پیغمبر سے چھوٹ گئی، جسے بہت سارے افراد نے یعنی بعد میں کیا کیا، دین کی تکمیل ہونے کے بعد اس میں اضافہ کر دیا کہ صاحب پیغمبر کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، میں اس کو یہ چیز کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ مینٹالٹی جو مسلمانوں کے ذہنوں میں تھی کہ پیغمبر سے کچھ چیزیں رہ سکتی ہیں یا چھوٹ سکتی ہیں، تو اس کی تکمیل ان لوگوں نے کرنا چاہیے، جو کہ سراسر کیا تھا؟ جائز سوال ہے، ایک کوشچن مارک لگا ہوا ہے، آیا تم پیغمبر سے بہتر ہو؟ آیا تم پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہو، یا پیغمبر تمہارے نام کی مالا جپ کر کے مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ چیزیں آج ہمارے لیے لمحے فکریہ ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں درک کرنا چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ تو ہو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب ہم پیغمبر کو اس لحاظ سے دیکھیں گے تب ہم جا کر کے پیغمبر کو، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ لوگوں نے شجرہ پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کو ایک شجر کے مانند دیکھا، دونوں ترجمے ہیں، شجرہ الگ ہے اور شجر الگ ہے، کہ اگر آپ دیکھیے تو پیغمبر کو اس لحاظ سے دیکھا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ جب آپ نے شجر کو ڈھونڈا، درخت کو ڈھونڈ لیا، پیغمبر ایک درخت کے مانند، اب بتا دو تنا کون ہے؟ صحیح ہے، بتاؤ میوہ کون ہے، پھل کون ہے، ثمرہ کون ہے، ثمر کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے کہ معلوم دیا کئی پھلوں کی شاخوں کو ایک میں مکس کر کے وہ ذائقے کو تو تبدیل کر سکتی ہے، یعنی ایک وقت میں مثلا ایک آم کے ذائقے کو کئی اعتبار سے آپ 2-3 آموں کا ذائقہ ایک ہی آم میں لے سکتے ہیں۔ کیا ایسے ہی پیغمبر جیسی شخصیت جو ایک شجر کے مانند ہے، کیا اس کے ثمرے میں، اس کے پھل میں اور بھی دوسری چیزوں کا ذائقہ مکس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خالص الگ ہو جائے گے، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس چیز کو الگ کر دیا۔ غور کیجئے کہ جو باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، الگ کر دیا اپنی زندگی میں، جس کا بہترین جیتا جاگتا ثبوت خود حدیث کے ساتھ ہے، چادر تطہیر ہے، چادر یمانی ہے۔ سمجھ گئے کہ جب پیغمبر نے مانگا اور جناب ام سلمہ آنا چاہیے، ام سلمہ کون تھی؟ ام سلمہ زوجہ رسول تھی، رسول کی بیوی تھی۔ اب بیوی کا تعلق پیغمبر سے جڑا لیکن ثمرہ نہیں جڑ سکتا۔ سمجھیے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں،
پیغمبر نے لہذا پہلے ہی اسٹیپ پر ان سے یہ کہہ دیا انک علی الخیر، یعنی آپ اس چادر کے اندر نہ آئیے، آپ خیر پر ہیں. یعنی پیغمبر نے کٹنی اور چھٹنی پہلے ہی اپنی زندگی میں کر دیا تھا، تاکہ آنے والے زمانے میں اگر لوگ پیغمبر کے ثمرے میں بہت سارے افرادوں کو زبردستی شامل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس پچھلا ریکارڈ موجود ہے. غور کر رہے ہیں، جب پچھلا ریکارڈ موجود ہے تو اب آ کر کے دیکھنا کہ جب ام سلمہ بھی زوجہ اور دوسری بھی زوجہ، تو اب تم آ کر کے دیکھنا کہ چادر تطہیر میں زوجات شامل نہیں ہیں. اب بیکار کی ماتا پچھی کی جائے کہ اپنے کو ہم زبردستی ایک درد سر پیدا کرے صاحب پیغمبر سے نسبت جوڑ. ہاں جہاں تک ہے رابطہ وہاں تک رہیے، کیونکہ ہم ان کے نام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، صحیح ہے. ایمان ہمارا تکمیل ہوتا ہے جب ہم ان کے نام کو دوہرا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہا پہلا کلمہ، محمد رسول اللہ کہا دوسرا کلمہ، اور علی اللہ کہا. ایمان کی تکمیل ہو گئی، صحیح مسلمان ہو گئے. اب یہ کہہ کے تو ہم مسلمان ہو گئے، کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ یا بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا کہا مسلمان ہے؟ یقیناً ہے. اتنا کہا، کیا اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے پیغمبر کی تعلیم کی، پیغمبر کی حکمت کی، پیغمبر کی سیرت کی، پیغمبر کی تربیت کی. یہ سب ضرورت ہے آج کی، تاکہ ہم ان کی زندگی اور ان کی زندگانی کا مطالعہ کریں. ہم دیکھیں پیغمبر نے یعنی اپنی لائف کو بتایا کیسے، تب ہم بہترین دین کی طرف گامزن ہوں، تب ہم بہترین دین کی طرف سبقت کریں، تب ہم بہترین دین کے اوپر پیش قدمی کریں، تب ہم بہترین دین کے اوپر چل سکیں. اس لیے کہ اگر ہم نے پیغمبر کو ہی درمیان سے نکال دیا تو پیغمبر کے بغیر دین ادھورا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بار بار کہا جتنا تمہیں پیغمبر دے ما آتاکم الرسول فخذوہ، تم اس کو لے لینا. وما نہاکم عنکم، اور جس سے پیغمبر تمہیں روکے فانتہوا، تم اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے، اسی پیغمبر کو پہچانوا رہا ہے کہ ہمیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. ہر چیز کو حاصل بھی نہیں کرنا ہے اور ہر چیز سے کنارہ کشی بھی نہیں کرنی ہے. اب پیغمبر کس چیز کے لیے آیا تھا؟ پیغمبر آیا تھا تعلیم کے لیے، پیغمبر آیا تھا تکمیل کے لیے، پیغمبر آیا تھا دین کو پہنچانے کے لیے، پیغمبر آیا تھا بہترین تعلیم کو دینے کے لیے. تو اب اگر پیغمبر کہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے تو حرام ہے، پیغمبر کہے غیبت کرنا حرام ہے تو حرام ہے، پیغمبر کہے سود لینا حرام ہے تو حرام ہے، پیغمبر کہے رشوت لینا حرام ہے تو حرام ہے. غور فرما رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر سے ہمیں ساری باتیں وہی لینی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہ دے اس سے تم لے لو، اور جس سے یہ روکے اس سے تم کیا ہو جاؤ، رک جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے. اور میرا حبیب اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک کہ وحی کا نزول نہیں ہو جاتا. اور پیغمبر وحی کا پابند ہے. اور اس کے بعد قرآن بھی کبھی کبھی پیغمبر سے بڑے تیکھے لہجے میں بات کرتا ہے، کبھی صراحہ، مزمل بھی کہا، طہا بھی کہا، یاسین بھی کہا، الی آخر بہت سارے الفاظ اور القاب کہے. لیکن آ کر کے ایک جگہ قرآن کا رویہ بدل گیا. پیغمبر کس کیوں بدلا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سمجھ رہے ہیں؟ آ کر کے اس کے بعد والی آیت میں پیغمبر کا کی طرف سے لہجہ تھوڑا سا چینج ہوا. اے پیغمبر اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا. اب آپ ذرا سا یہیں پر رکیے، ٹھہریے. میں ایک نتیجہ گیری کرنا چاہتا ہوں. بہترین دین
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، خمس و زکوٰۃ دیا، خیرات دیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، تولّیٰ کیا، تبرّع کیا، ہم نے سب پورا کیا، صحیح ہے، یعنی اصول دین، عقائد کو مضبوط کیا، فروع دین، عملیات کو ہم نے مضبوط کیا، اور مضبوط کرنے کے بعد ایک آدھی چیز چھوٹ گئی، ایک آدھی چیز، مثلا آج بہت سارے افراد ایسے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان نہ ہو، کہ اگر ان سے کہیے خمس نکال دیجیے تو بس یہی نہ کہیے، یہ کہا کہ اچھا نہیں لگے گا، اور بقیہ ان سے کہیے، کہیں گے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صحیح ہے، تولیٰ کرتے ہیں، تبرّع کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر کچھ چیزوں کو ہم ترک کر دیں اور چھوڑ دیں جان بوجھ کر کے، اور بقیہ افعال کو انجام دیتے رہے، تو کیا اللہ جب اپنے پیغمبر سے تیکھا لہجہ استعمال کر سکتا ہے تو آپ کون سے سبحان اللہ شریف سبحان ہیں اللہ کہ جس سے اللہ بہت پیار سے بولے گا، ہے نا؟ اور تبلیغ دین کرنے میں اگر مولوی اپنا رویہ اور اپنا لہجہ تھوڑا سا چینج کر دے تو کیا ہوتا ہے، کتنی مرچیں لگتی ہیں۔ بھئی مولوی اپنے کوئی آپ سے دشمنی رکھتا ہے؟ نہیں، آپ کا کوئی مال لیے ہوئے ہے، آپ کے احسانات پہ مرہون منت ہے، یا آپ کا دیا ہوا کھانا ہے، یا آپ پرورش کر رہے ہیں، سمجھیے گا۔ اب مولوی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ صرف تبلیغ دین ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اس کا شرعی وظیفہ ہے، اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اب وہ اگر اس کی تکمیل کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بس یہ نہ کریے، بقیہ آپ بہت اچھے ہیں۔ ایمانداری بتائیے، اگر آپ نے اس پہ فاؤنڈیشن لگایا تو آپ کا ایمان سالم نہیں، سالم، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اگر کسی نے کسی کو تبلیغ دین کرنے سے روکا، امر بالمعروف کرنے سے روکا، نہی عن المنکر کرنے سے روکا، صاحب یہ نہ کریے گا، یہ نہ کہیے گا، یہ نہ کہیے گا، یہ نہ کیجیے، اس کا مطلب دین چلا گیا خطرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا بتانے والا ایک مولوی ہی تو ہے، احکامات کے پہنچانے والا ایک مولوی ہی تو ہے، کہ جو معلوم یا بچے کی پیدائش سے لے کر کے قبر کی آخری مراحل تک اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو کون ہے؟ مولوی ہے۔ اذان اقامت دینی ہو تو مولوی بلائیے، قبر کی منزل طے کرانی ہو تو مولوی کو بلائیے، اور اس کے بعد اس کے دین کی اصلاح کرنی ہو تو مولوی کو نہ بلائیے، پھر ذاکر کو بلائیے، شاعر کو بلائیے، جو عقیدے کو خلج ملج کر کے پیش کر دے، اور آپ وہ شان محفلوں کی کیا کہنا۔ پھر آپ بتائیے آپ کے عمل میں، پیغمبر کے عمل میں کیا رہا؟ جب اللہ پیغمبر کو کہہ سکتا ہے خبردار آپ اس کو یہ نہ کیجیے گا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا۔ آج ہم لوگ بہت آسانی سے منقبت میوزک پہ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی مولوی آواز اٹھا دے تو کیا کہیں ہیں؟ اس لیے صاحب آج ایکسکیوز دیا جاتا ہے، میں بھی وہ کیے دیتا ہوں، ایکسکیوز دیتے ہیں صاحب اگر ہم ریکارڈنگ کرائیں گے تو بغیر میوزک پہ ریکارڈ نہیں ہو سکتا۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ میوزک پہ ہی ریکارڈ مت ریکارڈ کرائیے؟ یہ ریکارڈ کرانا کون سی اسلام میں آیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیا محفلیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ کیا شعرا نہیں پڑھتے؟ اب جب یہ پڑھتے ہیں ویڈیوگرافی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، تو ان کے پڑھنے میں اور جو ریکارڈنگ ہوتی ہے بغیر میوزک کے نہیں ہو پاتی۔
کہ اگر آپ کو مولا کی منقبت پڑھنی ہے، مولا کی مدح کرنی ہے، تو آپ بغیر میوزک کے بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور نہیں کر سکتے تو کس نے کہا؟ آپ شریعت کے پابند بنیے، اپنے مزاج کے پابند نہ بنیے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ شریعت کا لحاظ کر سکتے ہیں تو اس کام کو انجام دیجئے، اور اگر شریعت کے لحاظ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو وہ کام نہ کیجئے، اس لیے کہ غنا کے لہجے میں، گانے کے لہجے میں، میوزک پر جو حرام میوزک ہے، سب حرام نہیں ہے، ذہن میں رہے، اس پر اگر آپ خیال رکھ سکتے ہیں تو کیجئے، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کا قرآن پڑھنا گانے کی دھن میں بھی حرام ہے۔ منقبت کا بھی گانے کے دھن میں پڑھنا حرام ہے۔ شریعت کا یہ فلسفہ ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے تاکہ پیغمبر کی بھی رضا ملے، اللہ بھی راضی رہے، اور آپ کا عمل بھی خالص ہو جائے، کیونکہ ہم بہترین دین کے ماننے والے ہیں، تو جو چیز پیغمبر نے دیا ہے اس کو لے لیجئے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال، الفقہ فی دین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ۔ صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین زندگی کیا ہے۔ حضور والا ہم نے بار بار عرض کیا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور یہ اندازہ لگانا ہو کہ اس کی لائف سسٹمیٹک وے میں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، تو آپ کو کسی چیز کی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے چپل یا جوتا اتارنے کے انداز کو لے لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی لائف کتنی بکھری ہے اور کتنی سسٹم میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کرنا ہے کیوں؟ اس لیے پیغمبر کا یہ جانشین ہمیں بہترین زندگی کو بتانے کے آیا تھا۔ یعنی ہم اگر دیکھیں تو کم سے کم اتنا تو ہمیں اب لحاظ ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی چپلوں کو سنبھال کے رکھیں، سنبھال کے اتاریں، ہم اپنے جوتوں کو ایک سسٹم میں اتاریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومین کا واقعہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ ذاکروں نے، علماء نے توجہات کم دی، جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، کہ ہم نے اٹھا کر کے عظمت بتائی کہ صاحب مجلس میں، محفل میں، پروگرام میں، دینی پروگرام میں آنے والوں کی عظمت یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن امام کا یہ کردار کہ آپ جب پلٹ کر کے آ رہے ہیں تو چپل سیدھی رکھی ہوئی ہے، یہ یعنی امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی لائف میں سسٹم میں آ جاؤ، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ امام ہماری جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں خود عمل کر کے بتا رہے ہیں، تو تم کس VIP میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہو کہ چپل اتارنے میں بھی شرما حضوری؟ یا کبھی کبھی آپ دیکھیے، یعنی ہماری چپلیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، ہم کہاں اتار کے رکھ دیتے ہیں؟ ایک کونے میں چھپا دیا، اچھی بات ہے، لے کے جائیے، اتاریے، حفاظت کیجیے،
لیکن ہاں کبھی کبھی مسئلہ سمجھانا ہو تو کام ایسا کر لیجیے کہ معلوم دیا بیرولی سے بہت سارے واقعات منسوب ہیں، صحیح ہے نا، کہ معلوم دیا چپل لیے بغل میں دبائے چلے گئے بادشاہ کے دربار تک، لوگوں نے کہا بھائی کیوں، یہاں تو سب شریف لوگ ہیں، چپل کوئی نہیں رہا، کہا کیا کرے رسول کے زمانے میں کوئی پہن گیا تھا، اس کا مطلب ایک مسئلہ ٹوکنا تھا، تب تو اپنی چپل کو ذرا سا ایک وی آئی پی روپ دیجیے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل کرنا ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں تاکہ کچھ چیزیں ذہنوں تک پہنچائی جائے، کسی مسئلے کو حل کیا جائے، کسی چیز کو بتایا جائے، کسی بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہو چکا ہے، منظر اور پس منظر، اس کو دہرایا جائے۔ جب ہم اس کو دہرائیں گے کب؟ جب ہم خود شفاف ہوں۔ ہم دہرائیں گے کب؟ جب ہم خود صاف ستھرے ہوں۔ جیسے ہم نے بار بار کہا، آپ صاف ستھرے ہو کر کے آئیے، بالوں میں کنگھی کر کے آئیے، چہرے کو دھل کر کے آئیے، کپڑے صاف پہن کر کے آئیے، خوشبو لگا کر کے آئیے۔ آپ اتنا کر لیں گے تو اللہ الگ سے آپ کو کیا کرے گا؟ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہم نے کہی تھی اور پھر کہہ رہے ہیں، جیسے عیادت، لفظ عیادت، ہم کسی کے لیے جب جائیں عیادت کرنے کے لیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لے کر کے جائیں، اس کو جو پسند ہو لے کر کے جائیں، اس کے مطابق لے کر کے جائیں۔ یہ ہے عیادت کا طریقہ۔ بیٹھیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، سب کچھ۔ اب دیکھیے خوشبو ہم نے کہہ دی ہے، خوشبو لگائیں گے، ایک سلوات پڑھیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ بہترین زندگانی کے مالک ہیں۔ تو عیادت کرنے کے لیے گئے تو ہم اب ایک صاحب عیادت کرنے کے لیے گئے اور نہیں بھی گئے۔ کہا گئے کیسے؟ کہا گئے ایسے کہ مجمع عام میں گئے، اور کہا گئے کیسے نہیں؟ کہا مریض تک پہنچے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بیچ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ جو ناراض ہوتے ہیں، رشتے داروں میں زیادہ ہوتا ہے۔ سن لیا صاحب فلاں کی بیٹی بیمار، فلاں کا بیٹا بیمار، یا فلاں کے ماں باپ بیمار ہے، آخر کوئی رشتے دار سن لیا۔ اب آئے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو دکھائیں ہم ناراض ہونے کے باوجود بتاؤ ہم اسپتال تک گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ صحیح ہے نا؟ اسپتال تک گئے تھے نہیں گئے تھے؟ گواہ بنا لیا۔ اب ان سے پوچھو اسپتال تک گئے تھے، یہ بتاؤ مریض کے پاس گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ہم جیسا انسان ہوتا پوچھ لیتا۔ تو جیسے تم گواہ بنا رہے ہو، اسپتال تک گئے تھے، گواہ ہیں، مریض کے پاس گئے تھے، اس کا گواہ لے کر کے آؤ، مریض کی عیادت کر کے آؤ، اس کا گواہ لے کر کے آؤ، مریض سے بات کر کے آئے ہو، اس کا گواہ لے کر کے آؤ۔ کتنا چالاک انسان ہے آج کے دور۔ اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ صاحب بہترین زندگی میں یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں، ہم اپنی ناراضگی کو درکنار کر دیں۔ بھائی جب ہم اپنے نفس کو مجبور کر سکتے ہیں، یعنی ہاسپٹل کے گیٹ تک لا سکتے ہیں، وہاں تک جا سکتے ہیں، تو کیا اپنے نفس کو اس کی خاطر یہ نہیں کر سکتے صاحب وہاں تک پہنچ جائے؟ ہو سکتا ہے بندے خدا بچے، ہو سکتا ہے بندے خدا نہ بچے۔ جاؤ عیادت کر کے آؤ، جب یہاں تک آئے تو وہاں تک کیوں نہیں گئے؟ یہ تو ایسے ہی رہا جیسے ہم کعبے تک گئے حج کرنے کے لیے، سعودیہ میں اترے جدہ سے واپس، اور کہا صاحب بتاؤ ہم سعودیہ گئے تھے نہیں گئے تھے؟ تو میاں سعودیہ پہنچ جانا حج کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ارکان کو انجام دے کر کے آؤ گے تو حج کہلائے گا، ارکان کو انجام دے کر کے نہیں آؤ گے تو حج نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے عیادت کرنی ہے تو پوچھ کر کے آنا تو عیادت کہلائے گی، اور اگر نہیں پوچھ کر کے آئے تو عیادت نہیں کہلائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ ہمیں حاصل کرتی ہے، اور اس کے بعد بہترین زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ صاحب سلام سے چار بولے سلام تک سلام کیجیے ذرا سا، یہ پتہ چلے کیسے کیا جاتا ہے۔
اچھے سے تھوڑا سا شرما حضوری سے لکھنؤ سلام تہذیب سے. اور اگر تہذیب بہت اچھی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ معلوم دیا ہم وہاں سے چلے صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو مجمع کو دکھایا اور مصافحہ نہیں کیا. وقت تھا، گنجائش تھی، حالات تھے، چھوٹ گیا. ایمانداری بتائیے قصوروار ہیں؟ ایک دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو تو میاں عادت نہ بنائیے. ہاں بھائی کسی وقت انسان کو بزی ہو سکتا ہے، آنا جانا ہو سکتا ہے. جیسے مولانا صاحب بھی کبھی جمعہ پڑھایا فوراً چلے گئے مجلس میں. نہیں ٹھیک ہے بھائی، کیوں ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں کہیں جانا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ حالات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مولانا علمدار صاحب ڈیلی اتنے اور جمعہ پڑھائیں اور مجلس ہو نہ ہو، کوئی ہو نہ ہو، یہ چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں کہ صاحب یہ جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ان سے اتنا ہی مطلب ہے. ایک صلوات تو پڑھیے. دیکھیے میں نے اپنی بات اس لیے کہی تاکہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج یہ 15ویں سال کا پہلا جمعہ ہے. یعنی 1 مارچ 2007 میں بندہ آیا تھا، 2 مارچ کو جمعہ تھا، اور اس کے بعد یعنی اب جوڑیے تو 14 سال انگریزی اعتبار سے پورے ہو چکے ہیں. 14 سال کچھ دن 4 دن کے آس پاس آئے ہوئے ہو گیا. تو تقریباً ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیا کیا ہوا کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کوشش کرتا رہے تو انقلاب آ سکتا ہے. اور انشاءاللہ یعنی کوشش جاری رہی. آپ سب کوشش جاری رکھیے، سب کوششیں کرتے رہیے تاکہ وہ منزل کی جو ہمارے پیغمبر کی ہے، بہترین زندگی. صحیح ہے. دین کو پہلے خطبے سے مخصوص کیا تھا کہ دین سیکھو، دوسرے خطبے سے مخصوص کیا تھا کہ زندگی بسر کرنا سیکھو. صحیح ہے. اور جب ہم اس چیز کو سیکھیں گے تو یقیناً ہمیں احساس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میدان عمل میں ہوتا ہے غلطیوں کا امکان اسی سے پایا جاتا ہے، اور جو میدان عمل سے باہر ہو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فیلڈ میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے جو مقصد عالی لے کر کے اٹھے اس کو پریشانیاں بھی بہت بڑی بڑی آتی ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو اس سنگرش کو کر کے کامیاب ہو جائے تو پروردگار عالم اجر عظیم بھی اسی کو دیتا ہے. صحیح ہے. تو ہم نے بہترین زندگی میں کیا کیا سیکھا؟ آج جو چیز سیکھیں گے، دیکھیے لفظ سلام ہماری زندگی کا سب سے پہلا کلمہ ہے کہ ہم کسی سے اپنے سلام کو اپنے حساب سے بند نہ کریں، مگر یہ کہ وہی کیفیت پائی جائے جو شہزادی کی سیرت کی ہے، وہی پائی جائے کہ جیسے انہوں نے غاصبین سے اپنا رابطہ توڑا اور تا ابد ناراض رہی اور اسی دنیا میں چلی گئیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، تاریخ مولانا علمدار کے جملے نہیں ہیں. آئے لوگ ہاں اگر اس کیٹیگری کے ہیں تو آپ چھوڑ دیجیے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان اپنی غلطی کا ازالہ کر لے، اگر انسان اپنی غلطی مان لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اس کی بھرپائی کر لے، تو بھی کون ہے آپ کو روکنے سے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. پھر حر بننے سے کون روک سکتا ہے؟
پھر گنہگار کو مومن کی صف میں آنے میں کون روک سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی اڑا رہے تو اڑنے والا ابلیس ہی ہو سکتا ہے، شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ رحمان بھائی مل کے جائیے گا۔ صاحب آدم کا سجدہ تو بتا نہیں کریں گے، کہاں پر روز فہیم نہ کر نکل جائے میری بارگاہ سے، کیونکہ تو شیطان ہو گیا، کہاں نکل جاؤں گا، نکل گیا۔ اب ایمانداری بتائیے، یہ سب صفتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے سب جانتے ہیں، اتنا ذاکروں نے پڑھا ہے اس کے اوپر کہ سب کو رٹ گیا، لیکن کبھی کبھی بس ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ کاش جب حسینیت اور حق اور باطل، صحیح اور غلط آمنے سامنے ہو تو اپنے آپ کو جا کر کے ضرور تلاشنا کہ آیا حق پر ہو یا آیا باطل پر ہو۔ بس اتنا فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اگر آپ کا نفس مطمئن رہے، نفس کی عدالت میں رکھ دیجیے گا تو ایک دن زندگی کا انصاف مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة محمد وعلى الحسن المصطفى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن حسين محمد بن علي وجعفر محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماجي آثار ہماری کبھی سی حالت کو فرما دینا، ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا۔ پروردگارہ جو بھی دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، دینی امور کو آگے بڑھا رہے ہیں، دین کی خدمات کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، پروردگارہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا، پروردگارہ ان کو سربلند فرما